نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 79۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے، درود شریف کا ترجمہ چل رہا ہے۔ کما بارکتا، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم علیہ السلام پر، اور آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر، انک حمید مجید، بے شک کہ آپ تعریف کے لائق بڑے بزرگی والے ہیں۔ سلسلہ سنن بیت الخلاء کی سنتیں ہم پڑھ رہے تھے۔ پیشاب پخانہ کی چھینٹوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، اصل سنت یہی ہے، بیٹھ کر کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر نہ کرے، الا یہ کہ سفر میں یا کسی جگہ پہ کوئی بہت شدید مجبوری ہو۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، کسی کی غیبت کرنا، بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، چغلی کرنا، یعنی ایک جگہ کی بات کو دوسری جگہ نقل کرنا منفی انداز میں، اور دونوں کے درمیان میں نفرتوں کو، غلط فہمیوں کو پیدا کرنا اور آپس میں لڑانا، تو ایک جگہ کی بات کو دوسری جگہ نقل کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ گناہوں کے نقصانات جو پیش آتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش بند ہو جاتی ہے، ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط، تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو دنیا کے اندر ملتے ہیں، بعض نیکیوں پر مثال کے طور پہ صبر پر جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کے پیارے کی جان لے لیتا ہوں اور وہ اللہ کا فیصلہ اور ثواب سمجھ کر صبر کرتا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جنت کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، یعنی ان کی صورت مثالی درخت کی سی ہے، لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے درخت حصہ میں آئے وہ ان کلمات کو پڑھ لیا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔